الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وعن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات میں نیک اور بد کے اعتبار سے تین قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کی نیک اور بد، نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی اور بدی کے اعتبار سے انہیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چڑیا کو دیکھ کر فرما رہے تھے کہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے کہ کھاتی ہے
پیتی ہے، پھرتی ہے، گھومتی ہے، ایک دن مر جائے گی لیکن اس سے کچھ سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ مخلوق حیوانات ہے، یعنی جانور، چرند پرند اور درندے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی صلاحیت تو رکھی ہے لیکن بدی اور گناہ اور برائی کی صلاحیت نہیں رکھی، اور وہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ان کو کر گزرتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کی، بدی کی، گناہ کی اور ظلمت اور شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ لیکن تیسری مخلوق وہ پیدا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں اللہ نے نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور بدی اور گناہ اور برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ مخلوق ہے انسان اور جنات۔ انسان اور جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، گناہ اور برائی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ ایک انسان کتنا ہی پارسا اور متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی کثرت ریاضت اور کثرت عبادت کی وجہ سے وہ گناہ کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گنہگار انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر نیکی اور عمل صالح کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے نیکی کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے، نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ نیکی کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ سے معصوم ہے، پاک ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر اپنی خطاؤں کے اوپر ایسی توبہ کی کہ ہم ہماری ہزاروں توباؤں کو ان پر قربان کر سکتے ہیں، پھر بھی ہماری توبائیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر دارین کی فلاح اور بہبودی کی خوشخبری اور مژدہ ان کو سنایا۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ دائمی سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں ہما شما کے لیے زبان دراز کرنا، تان و تشریح کرنا، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ مقدس اور پاک باز جماعت ہے، وہ دنیا سے پکی اور سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے پہنچے۔ خیر، انسان ہے، جنات ہے، ان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، توبہ کا، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور کب تک کھلا ہوا رکھا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گرگرے کی یعنی نزع اور سکرات کی حالت نہ آ جائے، یعنی گناہ کی واضح علامات اور موت کی واضح علامات اور نشانیاں سامنے نہ آ جائیں، وہاں تک در توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موقع سے بندے کو پکارتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لے، آجا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کفرو گبرو پرستی بازا، ای درگہ ماں درگہ نا امید نیست،
درگاہ ماں درگاہ نومید نیست در صدبار توبہ شکستی بازا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے گنہگار بندو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. جو تم نے جتن کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پھر بھی واپس آ جاؤ. اگر تم نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، شرک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، آتش پرستی کی ہے، پھر بھی تم واپس آ جاؤ، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو. ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست. یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، یہ دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے. در صد بار توبہ شکستی بازا. اگر تو نے 100 بار توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی تو واپس آ جا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے میرے گنہگار بندو، تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم خطا کار ہو، تم نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات گناہوں میں گزار دیے، قیمتی ایام، قیمتی ماہ و سال گناہوں میں بسر کر دیے. لیکن تم ہو تو میرے ہی بندے. ممکن ہے دنیا والے تمہیں نفرت کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں نفرت کریں، تم سے منہ موڑ لیں، تمہیں زانی کہے، شرابی کہے، ڈاکو کہے، چور کہے، بے نمازی کہے. لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے اور ندامت کے آنسو بہاؤ گے اور میرے ساتھ سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہیں تانے نہیں دوں گا، تمہارے گناہ نہیں گنواؤں گا، میں تمہیں اپنے دربار سے ٹھکراؤں گا نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے بھائیو سوچئے کہ ایک 90 سال کا بوڑھا انسان جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے کبھی جھکا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی ہے، ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہے اور ٹانگیں کپ کپا رہی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں رہی اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، زبان باری ہو گئی، محبت کا دم بڑھنے والی بیوی دعوے مفارقت دے گئی یعنی انتقال کر گئی، دوست و احباب بے وفا ہو گئے، الگ ہو گئے اور بیٹے اور پوتے ابا جان اور دادا جان کو اس میں فضول یعنی بیکار سمجھنے لگ گئے اور انہیں اپنے سے الگ کر دیا. اس کے بعد یہ 90 سال کا بوڑھا گنہگار انسان ہر ایک سے کٹ کر لوٹ لٹا کر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے اور کمر جھکی ہوئی ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے اے خالق و مالک، میں نے اپنے 90 سال کی بہانے گناہوں میں گزار دی، دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اب میں ہر ایک سے کٹ کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے مالک مجھے تو اپنے دربار سے ٹھکرانا نہیں، اگرچہ مجھے دنیا والوں نے ٹھکرا دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے خاموش جواب آتا ہے اے میرے گنہگار بندے، تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی ہے لیکن میری مغفرت میں دیر نہیں لگے گی. ویسے بھی مجھے سفید بانوں سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں تجھے اپنے دربار سے ٹھکراؤں گا نہیں، تیرے گناہوں کو گنواؤں گا نہیں، تجھے تانے نہیں دوں گا، بلکہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ تیری سچی توبہ کرنے کی وجہ سے تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتے جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، کچھ نیک عمل کر لے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اب آپ ذرا سوچئے
کہ ایک 90 سال کا بوڑھا انسان جس نے کبھی بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن وہ شکستہ دل ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا تھا اور اس نے اپنے سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ گویا کہ وہ ایک گناہوں کا انبار لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا، اب واپس لوٹ رہا ہے تو نیکیوں کا انبار اور ڈھیر لے کر واپس ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے رحمت حق بہانہ می جوید نہ کہ بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا اور قیمت اور عوض تلاش نہیں کرتی۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ حدیث قدسی ہے ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا مقابلہ اللہ کے غضب کے ساتھ کیا جاوے تو اللہ کی رحمت غالب ہو جاتی ہے اور اللہ کا غضب مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا قرآن کریم میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میرے بندو اگر تم سچے اور پکے مومن بنے رہو اور میری نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہو گے، ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ کی رحمت کہ اللہ گنہگار بندوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کریں۔ چنانچہ مشکاۃ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ اس کے بعد اس کے دل کے اندر توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی چنگاری اڑی، تو وہ توبہ کے لیے اپنے گاؤں سے نکلا۔ راستے میں ایک عابد ظاہر شخص سے ملاقات ہوئی، اپنا حال بتا کر توبہ کا راستہ دریافت کیا۔ اس نے کہا تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو بڑا قاتل اور مجرم ہے، تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ 100 کا عدد پورا کر کے، 100 کی گنتی پوری کر کے پھر آگے چلنے لگا۔ توبہ کا ارادہ پکا تھا۔ ایک شخص ملا، اس سے اپنا حال بتایا۔ اس نے کہا آپ فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک عالم بزرگ شخص رہتے ہیں، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائیں گے اور تمہاری توبہ کس طرح قبول ہوگی وہ آپ کو بتائیں۔ چنانچہ وہ چلنے لگا، ابھی تو بیچ راستے ہی میں پہنچا تھا کہ اس کو موت کا ایک جھٹکا لگا، تو اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چھلانگ لگائی اور گر کر مر گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو لے جائیں گے، کیونکہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، کبھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، ہم اس کو لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابھی تو یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ جہاں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے وہاں سے زمین کو ناپ لیا جائے۔ اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں گے، گنہگاروں کی بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ چنانچہ ادھر انہوں نے ناپنا شروع کیا، ادھر خداوند قدوس نے نیک لوگوں کی طرف والی کو زمین میں اس کو حکم دیا اوپروی تو قریب ہو جا، اور گنہگاروں والی بستی تھی اس کو حکم دیا اوپروی تو دور ہو جا۔ چنانچہ جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی ایک بارش یعنی ایک مینٹ قریب تھی اور گنہگاروں کی بستی ایک بارش دور تھی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو اٹھا کر لے گئے اور جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچی اور پکی توبہ کی ارادے سے نکلا تھا۔ تو حقیقت ہے یہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ میں جو ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ آئے تو صحیح کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ تو ہو، اپنے گناہوں کی سچی توبہ تو کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کب سے بول رہا ہوں کہ توبہ کسے کہتے؟ تو توبہ کیا لفظ ہے؟ توبہ کسے کہتے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ذرا اس کو غور سے سمجھیے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اس کا مطلب ہے ایک بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا
علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کسی نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اللہ کے حق کو پامال کیا. مثلا کسی نے شراب پی اور وہ شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. 3 چیزیں اس میں شرط ہے. سب سے پہلی شرط امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے ان یقع عن المعصیہ، کہ معصیت سے نکل جائے، گناہ کو چھوڑ دے، یعنی جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے باز آ جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی شرابی ہے، شراب میں مبتلا ہے تو شراب کو چھوڑ دے پھر توبہ کرے. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی نجاست کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور کوئی شخص اسی کے اوپر پانی ڈالتا رہے تو سارے تالاب اور سارے کنووں کا پانی ڈال دے گا، پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا. اس کو وہاں سے باہر نکالنا پڑے گا، پھر اس پر 1-2 بالٹی ڈالیں گے تو وہ پاک صاف ہو جائے گا. اسی طرح اگر گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں سے نکل جائے، باز آ جائے، پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ درست ہوگی. توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے ان يندم على فعلها، کہ اب تک جتنے گناہ کیے ہیں اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو. اور ندامت کسے کہتے ہیں؟ تعلم القلب، دل میں درد ہو، تکلیف ہو، پشیمانی ہو کہ کاش میں نے کس رب کی نافرمانی کر ڈالی، ہائے میں نے کس ذات کو ناراض کر دیا. اور ظاہر ہے ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ سے بہت شدید اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان اور ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ داعیہ تو پیدا ہوگا ہی ہوگا کہ بھائی میں نے کس رب کو ناراض کر دیا، اس عظیم ہستی کو میں نے ناراض کر دیا، اس عظیم ہستی کی میں نے نافرمانی کر دی. تو یہ دوسری شرط ہے توبہ کے لیے کہ جب توبہ کے لیے بیٹھے تو ندامت ہو، پشیمانی ہو. اور تیسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، اب یہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹوں گا نہیں. اگر دل میں یہ ارادہ ہے اور یہ تینوں شرطیں پائی گئی توبہ کے وقت تو اس کی توبہ مکمل ہوگی. اور اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ چلو ابھی تو توبہ کر لیتا ہوں موقع کی مناسبت سے کہ بڑی رات ہے، برادری میں مبارک دن ہے، لیکن دل میں یہ ارادہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ گناہ کریں گے تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. جیسے ہمارے یہاں ماحول ہے، بتاتا چلوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو ٹی وی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی یہ گناہ نہیں کریں گے. یا چلا سال مہینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی گناہ نہیں کریں گے. لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب واپس آئیں گے، رمضان گزر جائے گا، چلے سے واپس آ جائیں گے، عمرے سے واپس آ جائیں گے، حج سے واپس آ جائیں گے تو پھر گناہ کر لیں گے. تو یہ توبہ مکمل نہیں ہوگی. اس سے پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ اب میں جب توبہ کر رہا ہوں چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کوئی بلو فلم نہیں دیکھوں گا، کوئی دوسرا شراب نہیں پیوں گا، کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ پکا ارادہ کرنا پڑے گا تب جا کر توبہ مکمل ہوگی. اگر یہ ارادہ ہے کہ بھائی بعد میں آ کر گناہ کرنا شروع کر دوں گا تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. یہ تو ان گناہوں کے متعلق توبہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی جس نے کسی بندے کے حق کو پامال کیا ہے. مثلا کسی کے 50,000 روپے چرا لیے ہیں، اب رات کی تنہائیوں میں وہ سب سے دعا کر رہا ہے کہ مالک اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، کسی کے بھی پیسے نہیں چراؤں گا، مجھے معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، ندامت بھی ہے اور پکا ارادہ بھی ہے کہ اب دوبارہ کسی کے پیسے نہیں چراؤں گا، لیکن وہ مالک کو اس کے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. پہلے جو 50,000 روپے چرائے ہیں وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے. ہاں جو چرانے کا فعل ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اوپر حق ہے دوسرے بندے کا جو اس نے 50,000 روپے چرائے وہ معاف نہیں ہوں گے، پہلے وہ ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح کسی نے کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کے پیسے غصب کر لیے ہیں، مال غصب کر لیا ہے تو پہلے اس کو ادا کرو پھر توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گی ورنہ معاف نہیں کرے گی. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ
حج پر یا عمرہ پر جاتے ہیں تو جن کے مال دبایا ہوتا ہے، جس کی زمین دبائی ہوتی ہے، جس کا حق پامال کیا ہوتا ہے، ان سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لیوت دیوت معاف کرنا۔ تو مفتی احمد صاحب خانپوری دامن برکاتہ نے لکھا ہے کہ اس طرح شرما حضوری میں معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 4-5 آدمی کھڑے ہیں اور مالک بھی وہاں کھڑا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا بھائی، میں نے تیرا جو کچھ لیا ہے، تو اس سے معاف نہیں ہوگا یہ شرما حضوری۔ اس لیے حدیث پاک میں لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسہ، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر جائز اور حلال نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کے دل کے اندر یہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر میں آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں تو یہی ہوتا ہے کہ مجھے تو میرا مال چاہیے، میرا پیسہ چاہیے، میری زمین چاہیے۔ تو ظاہر میں معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اس حدیث کے اوپر بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہیں کہ بہنیں ہیں تو بھائی لوگ باپ کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ تجھے تو باپ نے شادی کے وقت بہت کچھ مال دیا تھا، بہت پیسے دیے تھے، اب تجھے باپ کی میراث میں سے کیا حق لینا، تو معاف کر دینا۔ اب بہن کیا سوچتی ہے کہ اگر میں نے حق مانگا تو میرے بھائی سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا، میکے میں جانا بند ہو جائے گا، تو اوپر سے بہن معاف کر دیتی ہے۔ حالانکہ دل میں بہن کا یہی ہوتا ہے کہ مجھے تو میرے باپ کے حق مال میں سے میراث چاہیے، تو وہ ظاہر میں معاف کرے گی تو معاف نہیں ہوگا، وہ دل سے معاف کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے حدیث بتائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو حق ادا کرو اور پھر اللہ سے توبہ کرو تو تمہاری توبہ پکی ہوگی۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کے یہاں فخر ہو جائے گی۔ خیر، اب بات دوسری یہ ہے کہ اگر آپ نے سچی اور پکی توبہ کر لی کہ دل میں ندامت بھی ہے، گناہ کو بھی چھوڑ دیا اور اب ارادہ بھی ہے کہ اب کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا اور مالی حقوق بھی ادا کر دیے جن کے تھے، اب آپ سچے اور پکے مومن بن گئے اور آپ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ لکھا ہے روایتوں کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے؟ یہ فرشتوں سنو، پھر اللہ خود فرماتے ہیں اے فرشتوں سنو، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر نفس و شیطان کے فریب میں آ کر وہ گناہ کر لیتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے تو بیٹھا نہیں رہتا، اللہ کے حضور حاصل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ پھر گناہ ہو گئے، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پالن ہار ہے جو اس کی بخشش بھی کرتا ہے اور اس کی فخر بھی کرتا ہے؟ یہ فرشتوں سنو، میں نے اس بندے کی پھر مغفرت کر دی۔ پھر وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، رکا رہتا ہے، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، نفس و شیطان کے فریب میں آ کر یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے، اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے اے فرشتوں، کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو اس کی فخر بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟ فرشتوں سنو، میں نے اس بندے کی تیسری مرتبہ بھی مغفرت فرما دی۔ یہاں تک کہ وہ بندہ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور قرب الہی کے نتیجے میں وہ جس گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ شخص متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بار بار توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں اور آدمی نیکوکار بن کر زندگی گزارتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات اور یہ مضمون میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس وقت یہ کورونا کا ماحول ہے، چاہے وہ حقیقی کورونا ہو یا مصنوعی کورونا ہو، بناوٹی ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور کن فیکون سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اچانک انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان حالات کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ہر وقت موقع سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا کرے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.